سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر قد بلغت من الكبر عتيا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد سعة فلم يزحه فلا يحزن مصلانا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، آج یہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور آج چاند کی 20 تاریخ ہے۔ آنے والے اگلے مہینے کے اندر جس عظیم الشان شخصیت کا تذکرہ ہوگا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں اس عظیم شخصیت کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کی ہوں۔ میں نے قرآن مقدس کی مختلف آیات اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے، بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے چند باتیں مجھے انہی کی ذہن میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کے شان کبریائی دیکھیے، اللہ رب العالمین کا حکمت دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین ہے، اس کا فیصلہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی یوں تو دنیا کے اندر رہنے والے عام اور خاص اکثر و بیشتر انسانوں کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، لیکن ایک عظیم شخصیت جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ان کے بارے میں آتا ہے جو ایک پیغمبر ہے جس کو خلیل اللہ کا لقب کہا گیا ہے، جو اللہ کا دوست کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں 2 بیوی ہے، ایک حضرت سارہ علیہ السلام اور دوسرا حضرت ہاجرہ علیہ السلام، لیکن ان دونوں میں سے کوئی اولاد نہیں۔ 85-86 عمر تک، یعنی 86 سال کی عمر تک تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہو چکے ہیں اور کوئی اولاد نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکمت کا اندازہ لگائیے، احکم الحاکمین کا فیصلہ پر ذرا غور کیجیے۔ اللہ رب العالمین جب دینے پر آئے تو اپنے نافرمانوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب دینے پر آئے تو شراب پینے والوں کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب دینے پر آئے تو نماز چھوڑنے والوں کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب دینے پر آئے تو روزہ چھوڑنے والوں کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی دینے پر آئے تو زکوٰۃ روک کے رکھنے والوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب اولاد دینے پر آئے تو حج کی حیثیت ہونے کے باوجود حج کو ترک کرنے والوں کو بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی دینے پر آئے تو ہر کار خیر سے محروم رہنے والوں کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب دینے پر آئے تو چاند کی پوجنے والوں کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جب دینے پر آئے تو سورج کو پوجنے والوں کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالی
جب دینے پر آئے ستاروں کو پوجنے والوں کو بھی اللہ کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینے پر آئے تو آگ کی پرستش کرنے والوں کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینے پر آئے بتوں کے آگے ماتھا ٹیکنے والوں کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ گویا جب اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر آئے اپنے چاہے اللہ کی وہ کتنا ہی اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کی نافرمانی کیوں نہ کرتا ہو، سرکشی کیوں نہ کرتا ہو، اللہ اگر دینے پر آئے تو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ دینے پر آئے تو ایک حاجی کیوں نہ ہو، ایک متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، ایک صوم صلات کا پابند کیوں نہ ہو، چاہے وہ تہجد گزار ہو، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنے والا ہو، مساجد مدارس کا بنانے والا ہو، ہر ایک کار خیر میں حصہ لینے والا ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے محروم کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دینے کا مالک ہے۔ قرآن مقدس سورہ شعراء آیت نمبر 49 میں ارشاد فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، زمین اور آسمان کی بادشاہیت اللہ کے قبضے اور اختیار میں ہے۔ یخلق ما یشاء اور جس چیز کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹا ہی بیٹا عطا کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کسی کو صرف بیٹا ہی بیٹا ہے، بیٹی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹی ہی بیٹی کی نعمت سے نوازتا ہے، بیٹا ایک بھی نہیں، صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں۔ اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے یا بیٹا اور بیٹی یعنی بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، دونوں نعمت سے نوازتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ یجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، بے شک جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے مصلحت کے مد نظر اتنے عمر گزر جانے کے بعد اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، ربی ہب لی من الصالحین، 86 سال کی عمر ہو چکے ہیں، اولاد کے لیے اللہ رب العالمین سے فریاد کر رہے ہیں، پروردگار عالم مجھے نیک صالح، ربی ہب لی من الصالحین، مجھے صالحین نیک صالح اولاد عطا فرما۔ دعا پر غور کیجئے، ایک انسان جب ایک شخص کے یہاں پر، جب ہمارے سماج میں، ہمارے آپ کے ماحول میں اکثر و بیشتر کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب میرا بیٹا آئے گا میں اس کو انجینئر یا پائلٹ بناؤں گا، ڈی ایس پی یا ایس پی بناؤں گا، یا پڑھا کے پردھان منتری یا سی ایم بناؤں گا، یا پڑھا لکھ کر کے انجینئر بناؤں گا۔ اللہ میرے بیٹے کو اس قابل بنا دو۔ لیکن قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذاتی گرامی پر وہ رب سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ربی ہب لی من الصالحین، پروردگار عالم مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ وہ بھی کیسے؟ صالحین اولاد عطا فرما۔ اگر میرا بیٹا صالح ہوگا، اگر میرا بیٹا نیک ہوگا، پوری دنیا کی حکومت اس کے قدموں میں ہوگی، پوری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں ہوگی۔ اگر نیک اور صالح ہوں گے تو دنیا کی حکومت اس کے قدموں میں ہوں گے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 86 سال ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور واقعات کی طرف بتاتا چلوں، سرسری انداز میں صرف اشارہ کیے دیتا ہوں۔ سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کتنے سال کے ہو چکے ہیں؟ یہ بھی پیغمبر ہے، یہ زکریا علیہ السلام ایک نبی ہے، اور 120 سال کی عمر ہو چکے ہیں، اولاد کوئی نہیں، بڑھاپے کو عمر کو پہنچ چکے ہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، یہ دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، اس کو ذکر کیجئے قرآن پر، رب کی رحمت کا ذکر کیجئے، ایسے عالم میں ذکر کر رہے ہیں۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب کو چپکے سے پکار رہے ہیں، چھپی آواز میں، دبی آواز میں، عاجزی انداز میں، اور والہانہ اور آہو بکا کے انداز میں رب سے فریاد کر رہے ہیں، پروردگار عالم مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ میرے دوستو، ایک بات میں اشارہ کیے دیتا ہوں، حضرت زکریا علیہ السلام کب دعا مانگ رہے تھے؟
حضرت مریم علیہ السلام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، قرآن میں اس کی واقعات تفصیل کے ساتھ ہے، میں صرف اشارہ کیے دیتا ہوں کہ حضرت مریم علیہ السلام یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کی بہن کی بیٹی تھی، اور اس کی ماں نے مریم علیہ السلام کے جب بچہ پیٹ میں یہ گرم میں تھی اسی وقت اس کی ماں نے منت مانی تھی کہ یا اللہ میرے گرم میں میرے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کو میں مسجد کے خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ کے مصلحت کے بیٹا ہونے کے بجائے بیٹی ہوئی۔ اب اور لمبی بات ہے کہ جب اس کو مسجد کے لیے وقف کیا گیا، مسجد کے ذمہ دار اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ بہرحال زکریا علیہ السلام کو جب وہاں پورا اندازی کیا گیا، ایسے کسی کو نہیں دیا جائے گا مسجد خادم کو، تو پورا اندازی پر فیصلہ اسی کی ذمہ داری پر ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے بغل میں اس کے لیے ایک روم بنایا، اور اس کمرے میں حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ بیٹی ہوئی، جبکہ اس کی بیوی کی بہن کی بیٹی ہے، یعنی ساڑو بھائی بیٹی، تو ان کی بیٹی ہوئی۔ تو گویا حضرت زکریا علیہ السلام اس کے روم میں حضرت مریم علیہ السلام کے روم میں کبھی جایا کرتے تھے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ تو آپ حضرت زکریا علیہ السلام جب اس کے روم میں پہنچے تو اس کے روم کے اندر بے موسم پھل نظر آیا۔ آم کا موسم نہیں ہے لیکن آم دکھائی دے رہا ہے، جامن کا موسم نہیں ہے جامن دکھائی دے رہا ہے، پکائے تر و تازہ۔ امرود کا موسم نہیں ہے لیکن امرود دکھائی دے رہے ہیں، انگور کا موسم نہیں ہے، گویا بے موسم پھل، اور وہ بھی تر و تازہ پھل دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فوراً ابھی آیا ہے اور ابھی درخت سے توڑا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب اس کے طاق میں یہ پھل کو دیکھا، زکریا علیہ السلام نے جب مریم سے کہا یہ پھل کہاں سے آیا، کس نے لا کے دیا، تو اس نے کہا ہوا عند اللہ، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ زکریا علیہ السلام حیرت ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اس وقت امنگ پیدا ہوئی کہ جو اللہ رب العالمین بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تر و تازہ، جو خدا بے موسم پھل دینے پر قادر ہے، وہ خدا اس عمر میں، جبکہ میری عمر 120 سال کے قریب ہو چکی ہے، میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، قرآن مقدس میں اس کا ذکر ہے اذ نادى ربه نداء خفيا اذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ اس عمر میں اولاد کی تو امید نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ میرے بڑھاپے کے سبب ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، بڑھاپے کے سبب میرے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، ایسے عالم میں اولاد کو امید یہ بالکل ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیا، پروردگار عالم لیکن آپ سے میں دعائیں مانگ رہا ہوں، آپ سے میں فریاد کر رہا ہوں، یقیناً آپ سے فریاد کرنا، آپ سے دعا مانگ کر کے میں محروم کبھی نہیں رہوں گا۔ اس امید کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام اس عمر میں دعائیں مانگ رہے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، اس قابل نہیں، کوئی امید بھی نہیں کی جا سکتی ہے، ایسے عالم میں حضرت زکریا علیہ السلام رب سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی۔ سورہ مریم آیت نمبر 7-8 ارشاد فرماتا ہے ان یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا علیہ السلام ہم تم کو نیک اولاد کی، ہم تمہیں اولاد کی بشارت دیتے ہیں، اور جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل له من قبل سمیا، اور نہ ہی میں نے اس نام کا جیسا کوئی بچہ پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام بھی ذکر کر دیا، اس نام کا بچہ میں نے نہیں پیدا کیا، اس اولاد کی، اس بچے کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا بس ایسے ہی ہے۔ کہتے ہیں صرف میں ضعیف نہیں، میں بڑھاپے کی عمر کو نہیں، بلکہ میری جو بیوی ہے قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا رب العالمین صرف میں بڑھاپے کی عمر کو نہیں پہنچا، میری جو بیوی ہے وہ بھی کمزور ہو چکی ہے، وہ بھی ان کے بھی سر کے بال سفید ہو رہے ہیں، وہ بھی کمزور ہو چکی ہے، ضعیف العمر
اللہ نے کہا بس ایسے ہی ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ نے حکم دیا زکریا علیہ السلام کو، کہا اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا زکریا علیہ السلام سے کہ 3 دن تک آپ بات نہیں کریں گے لوگوں سے، اشارے سے بات، زبان اپنے آپ بند ہو جائے گی، آپ بولنا چاہیں گے لیکن بات نہیں کر پائیں گے۔ 3 دن کے بعد آپ کی زبان کھل جائے گی، اس وقت آپ سمجھ لینا کہ آپ کی بیوی حالت حمل میں ہے، بچہ ٹھہر گیا ہے۔ میرے دوستوں، میں عرض کر رہا تھا 120 سال کی عمر میں دعائیں مانگ رہے ہیں زکریا علیہ السلام، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما رہا ہے۔ 86 برس کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، ربی حب لی من الصالحین۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر، میرے دوستو یہ لکھتے ہیں کہ ربی حب لی من الصالحین، جس دعا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 86 سال کی عمر میں دعائیں مانگی ہے، دعا میں اکثر و بیشتر یاد کیا ہے اور اس کی کثرت کی ہے۔ اگر کوئی انسان جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا یہ اولاد کے قابل نہیں، اس سے اولاد کی امید نہیں کی جا سکتی ہے، یہ اولاد جنت کے قابل نہیں ہے، ڈاکٹر نے اس کو لا علاج کر دیا ہے، اور اگر وہ شخص اس دعا کو ربی حب لی من الصالحین بکثرت سے تلاوت کرتا ہے، بکثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، اکابرین فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے اس کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ میرے عزیز دوستو، اکابرین بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں کہ دعا مقبولیت کی پہچان، ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میری کون سی دعا قبول ہوئی اور کون سی نہیں مجھے پتہ چل جاتا تھا۔ لوگوں نے سوال کیا آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی آپ کو پتہ چل جاتا؟ بولا ہاں مجھے پتہ چل جاتا۔ کہا وہ کس سے؟ کہا جس دعا کے اندر جب میں دعائیں مانگ رہا ہوں، جب میں دعا مانگتا ہوں اور جب میرے آنکھوں سے آنسو بے جھجک نکلنے لگتا ہے، ٹپ ٹپ کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہے، اس بدن کے ایک ایک رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے قبر اور حشر کے عذاب کی یاد سے، وحشتناک منظر سے جب بدن کے ایک ایک بال ایک ایک رواں کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کے ذریعے لڑیاں بہنے لگتی ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ دعا میری قبول ہو گئی۔ تو میرے دوستو، اگر آج یہی امید کے ساتھ اگر کوئی ایمان والا